اب میت کو جب چارپائی پہ لے جائیں گے تو یہ بات یاد رکھیں، آپ نے جب میت کو اٹھا کر میت کی چارپائی پہ رکھا، جس کو کندھا دے کر قبر تک یا نماز جنازہ کے لیے لے کے جانا ہے، تو اس کے اندر یہ بات یاد رکھیں، اس چارپائی کے اوپر عموماً جو ہے وہ ایسا کپڑا ڈالا جاتا ہے جس میں اللہ کے نام ہوتے ہیں، اور وہ بڑی بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ چادر اور پوری چارپائی کو گھیری ہوتی ہے، تو وہ میت کے پاؤں جو ہیں وہ اللہ کے نام کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ یا ہو سکتا ہے وہ چادر، بعض ہم نے خود دیکھا ہے، بعض چادریں اتنی چھوٹی سی بھی ہوتی ہیں، ذرا سی ہوا آئی وہ یوں گری اور گر کے اللہ کے نام نیچے۔ تو ایسی کوئی چیز بھی اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے۔ اب جو یہ ہم سمجھتے ہیں اوپر اللہ کا نام ہوگا چادر کی صورت میں، تو اب جی بڑی بخشش ہو جائے گی، بڑا یہ ہو جائے گا، اگر عمل پلے میں نہیں ہے تو اس طرح کی چیزیں جو سنت سے ثابت بھی نہیں ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کو سمجھیں، اللہ کے نام کے نیچے زندگی گزارو، اللہ کے نام کے نیچے مرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا نام یوں رکھ کے، مطلب یہ کہ اللہ کی مان کے زندگی گزارو، اللہ کی مان کے انسان کو موت آنی چاہیے، یہ مطلب ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرو، مقصد یہ کہ قرآن کریم کی تعلیمات کے سائے میں۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچی جب رخصت ہو رہی ہوتی ہے شادی کے وقت، تو اس کے سر کے اوپر قرآن رکھتے ہیں، بیٹی قرآن کے سائے میں۔ تو ہماری تو سوچیں ہی الٹی ہو گئی نا، ہم نے تو وہ کام کرنا ہے جس میں مشکل ہی نہ ہو۔ یہ قرآن کریم نے نہیں کہا، جب عیسائیوں نے بات کی، جب وہ بپتسمہ کرتے ہیں عیسائی، بچہ ان کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو ایک زرد رنگ کا پانی بناتے ہیں، اس میں بچے کو ڈبکی دیتے ہیں، کہتے ہیں اس پہ عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا۔ تو اللہ نے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اصل جو ہے وہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کون سا ہے؟ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رنگ والا ہے، اللہ رنگ جسم سے پاک ہے، مطلب یہ کہ اللہ کے دین کا رنگ اپنے پہ چڑھاؤ۔ اصل رنگ یہ ہے کہ جس پر اسلام کا رنگ چڑھا ہوا ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا حیت، اس کا لباس، اس کا چہرہ پتہ چل رہا ہو کہ واقعی یار اس پر اسلام کا رنگ چڑھا ہوا ہے، اللہ کے دین کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ تو ایک بات اس کو کس تناظر میں کی گئی، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نام کے نیچے زندگی گزارو، اللہ کے نام کے نیچے مرو، تو اس کا یہ مطلب کہ جی زندگی میں بھی اپنے گھر پہ ہم نے اللہ کے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، سجائے ہوئے ہوتے ہیں کمروں میں، اور ماشاءاللہ اللہ کے نام کے نیچے پھر ہماری میت بھی جا رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بس یہ کام ہو گیا۔ اور کسی نے اپنے بچے سے کہا نا، بیٹا ابا کا نام روشن کرنا، دوسرے دن ابا آئے تو دیکھا بچہ سیڑھی لگا کے چڑھا، ابا کے نام کی تختی لگا رہا ہے۔ ابا یہ کیا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ ابا اوپر بلب لگاؤں گا، آپ کا نام روشن کرنا ہے۔ تو ہم تو یوں نام روشن کر رہے ہیں، اس کی مراد کو چھوڑ دی اور ہم کچھ اور سمجھے۔ تو اس لیے جو بڑے بزرگ جو بات کرتے ہیں اس کو سمجھے سے، مثال کے طور پہ ہم نہیں کہتے نیکی کر اور دریا میں ڈال، تو اس کا مطلب ہم نے پتہ ہے کیا سمجھا ہوا ہے، اب کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرنی چاہیے آج کے زمانے میں، بھائی نیکی کر دریا میں ڈال۔ حالانکہ وہ جو پرانے زور کی یہ بات چلی آ رہی، ان کا مطلب یہ تھا جیسے دریا میں ایک چیز پھینک دی، پھر اس سے آدمی نا امید ہو جاتا ہے، بس اب نہیں مل، کوئی مجھے توقع نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کسی سے نیکی اور احسان کر کے ایسا بھول جاؤ کہ جیسے دریا میں ایک چیز ڈال کے بھول گئے، یہ مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کر کے اب اسے جتاؤ نہ، کل اسے تانا نہ دینا، کل اسے ایذا نہ دینا، کل اس نیکی پر کبھی اس کو کسی قسم کی ملامت نہ کرنا، اس کا احسان نہ جتلانا۔ یہ مطلب تھا نیکی کر دریا میں ڈال، کہ بالکل اب بھول جاؤ اس کے ساتھ جو نیکی کی ہے، اس سے کوئی صلہ مانگنے کی امید نہ رکھنا، اور ہم نے اس کا کوئی اور مطلب لے لیا۔ تو یہ چادر وغیرہ میت کے اوپر جو، ہاں عام سادی چادر ہو میت کو چھپانے کے لیے، خاص کر عورت کی میت کو چھپانے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس پہ بھی یہ اللہ کے ناموں والی جو قادی چادریں غلاف کعبہ کے اسٹائل کی ہوتی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔